جتنا سمجھایا ڈاکٹر سے سمجھ میں آیا۔ سبق شروع کر لیتے ہیں اگلا، اگر سوالات نہیں ہیں تو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم کہ اللہ۔ دیکھیے میم، کامن ناؤن سے پہلے بھی کے بعد بھی تو جیسے انگلش میں پروناؤن یہ یوز ہوتے ہیں نا میم، جیسے ابھی یہ ایک اسکول ہے، دس از اے اسکول اینڈ اسکول از اے ویری بگ، تو یہ ایسا پروناؤن جو ہم یوز کرتے تو کامن سے بھی پہلے کے بعد بھی یوز کر سکتے نا، تو آپ خود اس ہی میں یہ نہیں پراپر کی۔ کریے، ذرا کامن ناؤن کے بعد ذرا پروناؤن یوز کریے، کوئی مثال بتائیے۔ آپ کی جو مثال بتا رہی ہیں وہ بالکل فٹ نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے وہاں دیکھیے ڈیمونسٹریٹ، دس از دس از اے اسکول، یہ تو ٹھیک دس از اے ہاں ہے۔ دس از اے گرل بھی بول سکتے اینڈ شی از ویری انٹیلیجنٹ۔ Okay, okay. Whenever you use this, that's mean you are pointing someone who is special or something unique. Pointing word is also a proper denoting for proper thing, you know, Dr. Simin. ہاں ہاں So یا میم، they all are comes under the category of proper noun. That's why I'm saying. Got the point? اچھا میم، اس کو وہ ہی جیسے انگلش ہم والوں دس نے بولتے تھے۔ وہ انگلش والوں نے گرامر بنائی نہیں ہے، لیکن چاہ کر نہ چاہ کر آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اچھا ہاں عربی اتنی اچھی زبان ہے کہ سب کو چیلنج کر سکتی ہے، ماشاء اللہ۔ جی میم، عربی زبان سیکھ جی لیجیے، ساری گرامر آ جائے گی، اور اگر کوئی نئی گرامر لے کر بھی آتا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے جواب ہوں گے، اور کاؤنٹر اگر کسی کو کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم انگلش کے ماہر نہیں ہیں، ہم عربی کے ماہر ہیں، ہم عربی کے حساب سے جواب دے رہے ہیں الحمدللہ۔ جی، تو آپ یہی کوشچن تھا میم، آپ دوسرا اگری کچھ کرتی ہیں؟ اس میں آپ جو ہے۔ ہمارے پوائنٹ سے اگری کرتی ہیں؟ نہیں؟ جی میم ایگری کرتے، لیکن ہم کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ابھی جو عربی میں ہوگا تو یعنی جب بھی یہ ہوگا ناؤن جو ہوگا یہ اٹیچ ناؤن جو بتائے نا، تو یعنی اس کے پہلے معرفہ ہی ہوگا، یعنی کوئی خاص نام ہوگا ہے نا، اس کے یہی پہلے بات ہے نا نہیں، اس میں۔ ڈیٹیچ پروناؤن خود اپنے آپ میں ایک خاص نام ہے۔ اچھا ڈیٹیچ پروناؤن، اور اٹیچ میں؟ اٹیچ بھی ایک خاص ہی نام ہے، جب آپ پوزیسو کائنڈ آف پوزیسو ناؤن ہو جائے گا، اور پوزیسو جب ہوتا ہے تو آپ دیکھیے انگلش میں بھی، انگلش والوں نے تو گرامر بنائی نہیں ہے، لیکن وہ خاص نام ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ جب آپ یہ کہتی ہیں حامد کی کار، تو وہ ساری کاروں سے الگ ہو جاتی ہے نا۔ پوزیسو فریز کیا ہوتا ہے؟ جب جی آپ کسی ایک نام کو کسی دوسرے نام سے ریلیٹ کر دیں، جوڑ دیں، کسی خاصیت خوبی خامی کیسے بھی جوڑ دیں، تو وہ پوزیسو ناؤن بن جاتا ہاں ہے۔ حامد کی کار کا مطلب یہ جی ہے کہ سڑک پر چلنے والی کار کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی پراپر ناؤن ہے۔ جی وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ایٹ دا بگننگ، آپ اتفاق سے نہیں تھی، لیکن اگر آج بھی آپ رہیں گی تو اس کا کچھ حصہ آج بھی پڑھ پائیں گی۔ بہت اچھا سبق آج کا تیار کیا گیا ہے، شامل رہیے اور مس مت کیجیے، جی اور کبھی مس ہو بھی جی میم، جائے تو تو ایک بار ہمیں بتا مس ہوئے ہیں دیجیے۔ جی، جی، 2 ہی کلاسز مس ہوئے تو اس میں یہ سب آ گیا سمجھیے، ایسے ہوا تو اچھا۔ اب یہ جو حامد کی کار ہے نا میم، تو یہ پراپر ناؤن ہے، اور یہ کون سا ناؤن ہے؟ اٹیچ ہے نا کہ ڈیٹیچ ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے۔ نہیں نہیں نہیں، حامد کی کار تو ہم نے الگ سے مثال دی ہے، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ہوا اور ہو۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایک ریویژن کلاس رکھیں گے، جس میں ہم میم ڈے 10 کی ریکارڈنگ سن لیں گے، اس میں آپ نے بتایا تھا سب اچھا سے۔ ماشاءاللہ مریم کے پاس سب سولیوشن ہے، مریم بتا رہی ہیں ڈے 10 کی آپ ریکارڈنگ سن لیجئے، وہاں پر ہوگا یہ سارا۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ ریکارڈنگ ہے پوسٹ کی ہوئی ہے، جی اگر جی، نہیں ہو تو کر دیجیے گروپ میں پلیز۔ نہیں ہے آپ؟ گروپ میں ایک ساری بار پھر سے ریکارڈنگ کہیں آتی گے ہیں؟ ڈاکٹر سیمین، گروپ پر بھی اپڈیٹ رہیں گی تو اچھا رہے گا، آپ کافی اچھی لگتی ہیں، اور اگر گروپ پر جی اپڈیٹ رہیں گی تو ساری چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ جی میم، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما نافعا۔ اسکرین پر کچھ نظر آ رہا ہے اس وقت؟ بہت نیٹ بہت سلو ہے، جی تو میم، بہت ہلکے ہلکے پروسیس ہو رہا ہے، ہماری طرف سے تو ہو گیا ہے لیکن ادھر شو ہی نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو ٹیکسٹ صاف نظر آ میم ہو رہا ہے شو۔ اچھا ٹیکسٹ جی صاف میم، نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگ اپنے جی میم ٹپ سے بھی الحمدللہ۔ جی جی اس کو جی بڑا کر سکتے ہیں۔ جی بسم آ اللہ رہا ہے، الرحمن صاف الرحیم۔ نظر آ رہا ہے۔ اچھا اچھا، تو یہاں لکھا ہے
الامو، سب سے پہلے لکھا ہے الامو یعنی امی، امی کی عربی ہے ام. الامو ماں کہہ رہی ہیں، یہاں ایز اے اسپیکر لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی یہ پیٹرن فالو کیا جاتا ہے. ہاذا آذان الفجری، ہاذا اذان الفجری، یہ فجر کی اذان ہے یا فجر کی اذان ہو رہی ہے. الابو فادر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. این الاولاد، بچے کہاں ہیں؟ اینا من کہاں، الاولاد بچے، اور اس اولاد میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی شامل ہیں. بچے کہاں ہیں؟ الام، پھر ماں کہتی ہیں سعد فی الحمام یتوضا، سعد حمام میں ہے یا غسل خانے میں ہے، واش روم میں ہے. یتوضا وہ وضو کر رہا ہے یا کر رہے ہیں. الاب، پھر ابا کہتے ہیں وَأَيْنَ سعید، اور سعید کہاں ہے؟ سعد ایک پہلا بچہ تھا، اب یہ دوسرے بچے کا نام لے کے پوچھ رہے ہیں. اور سعید کہاں ہے؟ الام، ماں کہتی ہیں سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن، سعید کمرے میں ہے، یقرأ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر ابا فرماتے ہیں الاب وَأَيْنَ سعیدہ، سعیدہ کہاں ہے؟ فیمیل چائلڈ ہے. الام، ماں کہتی ہیں سعیدۃ فی المصلی تصلی، سعیدہ نماز روم میں ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے یا نماز پڑھ رہی ہیں. الاب، پھر ابا فرماتے ہیں این المعطف، کوٹ کہاں ہے، جبہ کہاں ہے؟ سعد، سعد کہتے ہیں ھذا ھو المعطف یا والدی، یہ رہا کوٹ اے میرے ابا. الاب، ابا کہتے ہیں وَأَيْنَ النَّضَّارَةُ، اور چشمہ کہاں ہے؟ پھر سعید، سعد، اچھا پہلے سعد نے جواب دیا کہ ابا کوٹ یہاں ہے، اب سعید جواب دے رہے ہیں چشمے کے بارے میں حاضی ہی نظارہ، کہ چشمہ یہ رہا. یا والدی اے ابو، اے میرے ابو یا اے ابو. الاب، پھر ابو فرماتے ہیں حیا بنا، چلو میرے ساتھ الی المسجد، مسجد کی طرف. خلاصہ کہانی کا کوئی بتائے گا جلدی سے کہ اس کہانی میں کیا چل رہا ہے، کیا گفتگو چل رہی ہے؟ اپنے انداز میں کوئی اردو میں بتا دے جلدی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں پلیز. بہت آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے جملے پڑھے ہیں. سسٹر کوثر آپ بتائیے کیا تھا کہانی میں؟ السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. علیکم. جی جی پورا دیکھیں نا. ہاں جی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، کہانی جو ہے دیکھیں. اسکرین پر لگی ہے اس کو دیکھ کے بھی بول. جی امی کہہ رہے ہیں حاضا اذان الفجری، یہ فجر کی اذان ہے. ابو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر. این الاولاد، بچے کہاں ہیں؟ پھر ماں کہتے ہیں، امی کہہ رہے ہیں سعد فی الحمام یتوضأ، سعد حمام میں ہے، غسل خانے میں ہے، وضو کر رہے ہیں. جی ابو نہ سعید، دوسرے بچے کا، اور سعید کہاں ہے؟ امی کہہ رہے ہیں سعید فی الغرفۃ، غرفۃ غرفۃ القرآن، وہ سعید کمرے میں ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، یا قرآ قرآن، قرآن پڑھ رہے ہیں. ابو کہتے ہیں این سعیدہ و این سعیدہ، سعیدہ بیٹی کے بارے میں کہ سعیدہ کہاں؟
अम्मी कहती हैं सईदा फिर मुसल्ली तो सल्लिया, इस मुसल्ली मतलब नमाज पढ़ रही। अब्बू कहते हैं आईना मातिफू, अब मातिफू क्या क्या मतलब होगा? कोई बताइए, अगर किसी को याद हो तो प्लीज। कोट, जुब्बा कोट, कहाँ? कोट, अच्छा अच्छा, कोट कहाँ है? हाजा हुआ मातिफू या वालिदी, ये रहा कोट मेरे अब्बू। वाइना नजारा, चश्मा कहाँ है? उसके बाद आ नहीं रहा, अच्छा अच्छा, अभी एक मिनट। आगे बढ़ नहीं सकते। जी 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 जी, नजारा साद ये अल अबू हैया हिना इलल मस्जिद, आओ मस्जिद चलें। जी, माशाल्लाह। साद व सईद हैया बिना, जी अच्छा, मस्जिद चलें। जी जी जी, अच्छा, ये हमारी लाइन रह गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया है आपने। तो अरबी तो सबको आ रही है अच्छे से, थोड़ा सा इसका ग्रामर और देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग बता नहीं पाते हैं उनके लिए ज़रूरी है। अब हम ये चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जब आपसे कहा जाए सिर्फ मरियम ही कोशिश करती हैं, उनके अलावा भी आप लोग भी प्लीज़ हिस्सा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा आज़ानुल फजरी, हाजा इसमें मुब्तदा है। आप लोग को बताना है ये मुब्तदा क्या होता है। जानते हैं आप लोग मुब्तदा? नहीं, खबर। मुब्तदा होती है, नहीं नहीं, मुब्तदा जुमले का स्टार्ट। जुमले का स्टार्ट, जुमले का शुरू के हिस्से को मुब्तदा कहते हैं, जिससे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में विषय कहते हैं, या विषय, उद्देश्य, उद्देश्य विषय कहते हैं। और उर्दू में भी मुब्तदा कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और आम जबान में बोलें तो जो हिस्सा जुमले का शुरू का होता है उसे मुब्तदा कहते हैं। दो बातें याद रखनी है, शुरू के हिस्से को मुब्तदा कहते हैं और वो एक नाम होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि हाजा इसमें इशारा है, ये एक नाम है। हाजा मुब्तदा है। आजानू मुजाफ, नीचे देखिए एक एरो जा रहा है जो बहुत ब्लर है यहाँ पर, लेकिन उसके नीचे लिखा है मुजाफ। और मुजाफ आप लोग पढ़ चुके हैं, और बड़ा कर देते हैं, शायद आप लोग को साफ नजर नहीं आ रहा। देखिए आजानू के नीचे यहाँ पर कर्सर से देखिए, ये मुजाफ लिखा है ब्लू कलर से, तो आजानू मुजाफ है। मुजाफ क्यों है आजानू? क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है। कोई भी लफ्ज ऐसा जिसके शुरू में अलिफ लाम ना लगा हो और आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश ना हो, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा लफ्ज जिसके ऊपर एक ही हरकत हो, एक जबर एक जेर एक पेश, उमूमन वो मुजाफ होता है। आजानू अल फजरी, आजानुल फजरी, फजर की आजान। जब भी ऐसे दो लफ्ज मिले उसको पहले को मुजाफ कहते हैं, दूसरे को मुजाफे इलई। मुजाफे इलई की पहचान ये है कि उसके नीचे हमेशा जेर आएगा। एक जेर भी आ सकता है, जैसा कि अल फजरी के नीचे एक जेर है, और उसकी वजह है शुरू में अलिफ लाम का लगा हुआ होना। अगर अलिफ लाम किसी के साथ हो तो फिर उसके साथ भी एक ही हरकत आती है, एक जेर एक जबर एक पेश। यहाँ एक जेर है क्योंकि ये मुजाफे इलैहि है, मुजाफे इलैहि पर हमेशा जेर आता है। एक जेर की वजह आपने देख ली, दो जेर भी हो सकता था, वो आगे इंशाल्लाह किसी और मिसाल में देखेंगे। लेकिन ये इस तरह की जो बनावट है या कंस्ट्रक्ट है, आजानुल फजरी, ये अरबी में मुजाफ मुजाफ इलैहि कहलाते हैं। तर्जमा करते वक्त पहले फजरी का करेंगे, बाद में अजान का करेंगे। फजर की अजान, बीच में की का हर्फ जोड़कर तर्जमा करेंगे, फजर की अजान। अजानुल फजरी, फजर की अजान, या फजर की कॉल, फजर का ऐलान, इस तरह भी कह सकते हैं। अजान मानी ऐलान या बुलावा। तो यहाँ पर हाजा को मुब्तदा माना है, आजानु मुजाफ, फजरी मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर खबर। ये दो लफ्जों को क्यों मिलाया गया? इसलिए मिलाया गया क्योंकि इन दोनों को मिलाए बगैर बात हम कर नहीं सकते थे। जब दो लफ्ज इस तरह मिल जाएं कि उनको बोलकर ही एक लफ्ज बने, तो ऐसे लफ्ज को हम मुजाफ मुजाफ इलैहि कहते हैं, और फिर वो जुमले का दूसरा हिस्सा बनता है खबर। किसी भी जुमले में, किसी भी इस्मिया जुमले के अंदर दो ही हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा दूसरा खबर। हाजा को हमने मुब्तदा बनाया, आजानुल फजरी को खबर।
اب یہاں پر کلاس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جن کو بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ ترکیب، اور جن کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. جن کے سمجھ میں آ گئی ہے ان کے لیے بہت اچھی، بہت مبارکباد ہے. جن کے نہیں آئی تو یاد رکھیں کہ ان کے لیے صرف ترجمہ معنی رکھتا ہے، وہ ترجمہ سمجھ لیں. حاضہ معنی یہ اذان اردو میں بھی یہی بولتے ہیں اور عربی میں بھی یہی بولتے ہیں. فجر اردو عربی دونوں سیم ہے. یہ فجر کی اذان ہے، امی کہہ رہی ہیں کہانی کے اندر. اور جو اس کی ترکیب سمجھ سکتے ہیں آگے ہم اس کو بڑھا دیں گے. اب موجودہ لوگوں میں سے جو کر سکتے ہیں اس کی ترکیب وہ کریے گا. اس طرح کرنا ہے، حاضہ مبتدا، اذان مضاف، فجری مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جس کو ہم نومنل سینٹنس کہتے ہیں. نومنل سینٹنس مطلب وہ جملہ جو نام سے شروع ہو. اتفاق یہ ہے کہ انگلش، اردو، عربی سبھی زبانوں میں کوئی بھی جملہ نام سے ہی شروع ہوتا ہے، سبجیکٹ سے ہی شروع ہوتا ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں فعل سے بھی جملہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم پہلے ایزی سے شروع کر رہے ہیں. یہ جملہ نام سے شروع ہو رہا ہے. نام سے شروع ہونے کا مطلب اردو میں سمجھ لیں، جیسے فاطمہ اچھی لڑکی ہے، امی کھانا بنا رہی ہیں، حامد مکہ سے لوٹ آیا. 3 جملے بولے، تینوں جملوں میں سب سے پہلے نام آ رہا تھا. عموماً اردو کا ہر جملہ نام سے ہی شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا ہے. حاضہ یہ ڈائریکٹ نام تو نہیں ہے لیکن یہ پروناؤن ہے. اسی طرح انگلش میں ہوتا ہے he is a teacher, he is going to the school. اس طرح اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ چاہتے ہیں حاضہ آذان الفجری کی ترکیب کس کس کو آ رہی ہے. ہینڈ ریز کیجیے. اور کوئی ایک بتائیے. سسٹر عظمیٰ بتائیں گی حاضہ آذان الفجری کی ترکیب کیا ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضہ اس میں اشارہ ہے، اور حاضہ کیونکہ اس میں اشارہ ہے تو اس لیے یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں یہ مبتدا ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے اذان الفجر جو ہے، تو اس میں اذان جو ہے وہ تو مضاف ہے، اور فجر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ سے مل کر کے خبر بن رہی ہے، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ٹھیک، خبریہ خبریہ ہے. جی اچھا. جی. کوئی موجودہ لوگوں میں سے اگر کوئی انگلش سے واقفیت رکھتے ہیں تو مضاف الیہ اگر آپ سمجھ گئے ہوں مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، اگر کوئی انگلش سے واقفیت رکھتا ہے تو بتائیے ذرا، یا کوئی نہیں سمجھا تو بھی سوال کر سکتے ہیں. جی جی میں نہیں سمجھی کہ جیسے آپ نے بتایا تھا حاضہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ایسے مضاف اور مضاف الیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مضاف اور مضاف الیہ یہ پوزیسو فریز ہیں. پوزیسو فریز کیا ہوتے ہیں؟ اتنی گرامر لوگوں نے پڑھی تو ہوتی ہے لیکن بھول جاتے ہیں. پوزیسو فریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی دو نام حرف کا کی کے ساتھ جڑیں، جیسے انگوٹھی کا نگ، پنکھے کی ہوا، لڑکی کا دوپٹہ. یہ 2-4 جملے جو ابھی ہم نے بولے اس میں بیچ میں 2 لفظ آ رہے تھے، لڑکی دوپٹہ، ان کو کس سے جوڑا؟ کا. لڑکی دوپٹہ کو ہم کا سے جوڑ رہے ہیں، لڑکی کا دوپٹہ. تو جب 2 لفظ آپس میں کی کا کے ساتھ جڑ جائیں وہ انگلش میں پوزیسو فریز ہوتے ہیں، اور عربی میں اسے مرکب اضافی کہہ لیجئے، مضاف الیہ کہہ لیجئے. اور جب بھی فریز آتا ہے انگلش کے اندر یا عربی میں اسے مرکب کہتے ہیں. فریز اور مرکب کا سادی زبان میں مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. مرکب مطلب کوئی بھی ایک ایسا ٹکڑا جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہو، کم سے کم 2 لفظوں سے مل کر بنا ہو، اسے مرکب کہتے ہیں. لڑکی کا دوپٹہ، اس میں 2 لفظ ہیں اور یہ ایک ٹکڑا ہے، معنی دار ٹکڑا ہے. پورا جملہ تو نہیں ہے، جملے کا ایک حصہ ہے اور اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں. تو ایسے ہی جب بھی آپ سینٹنس بناتے ہیں عربی کے اندر، تو عربی کا سینٹنس بنتا ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے مل کر. جیسے سملرلی ایسا انگلش میں بھی ہوتا ہے، پہلے پارٹ کو سبجیکٹ کہتے ہیں، دوسرے کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. سبجیکٹ ایک نام ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈسکرپشن دے رہے ہوتے ہیں، اور خبر جو کچھ اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. ایسی عربی میں بھی جو مبتدا ہے وہ حاضہ ہے، پہلا حصہ. خبر کو انہوں نے ایک مرکب کمپاؤنڈ
دو لفظوں کی صورت میں دیا ہے. فجر کی اذان، یہ حاضہ یہ فجر کی اذان ہے، فجر کی کال ہے، فجر کا اعلان ہے. تو فجر کا اعلان، ان دو لفظوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے تھے، آپ کو ساتھ میں ہی ترکیب کرنی تھی. اسی کو انگلش میں پوزیسو فریز، عربی میں مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. عربی میں جب مضاف مضاف الیہ بنتا ہے تو اس کی کچھ پہچان ہوتی ہے. انگلش میں پہچان کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں دو طرح سے پہچان ہوتی ہے. یا تو بیچ میں آف لگا ہوگا، جیسے بک آف حامد، حامد کی کتاب، بک آف حامد، حامد کی کتاب. یا اپوسٹرافی ایس لگا ہوگا، حامد's بک. ان دو میں سے بیسک انگلش میں یہ دو علامتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو آپ فوراً سمجھ جائیے گا یہ پوزیسو فریز ہے. کہیں اپوسٹرافی ایس ہو یا پھر بیچ میں آف ہو، وہ کہاں کب کیسے یوز کرتے ہیں وہ انگلش سیکھیں گے تب پتہ کریں گے. البتہ ایک دوسرے کی جگہ بھی عموماً استعمال کر لیا جاتا ہے انگلش میں. لیکن چونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں مضاف مضاف الیہ کیسے بنائیں گے؟ پہلے تو دو لفظ چاہیے ہمیں مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے. پہلے پر کنڈیشن یہ ہے کہ شروع میں الف لام نہ ہو اور ڈبل حرکت بھی نہ ہو. اذانوں میں الف لام بھی نہیں ہے، ڈبل حرکت بھی نہیں ہے. مضاف الیہ ان آل کنڈیشن زیر ہی کے ساتھ آتا ہے. اذان الفجری، آپ یہ آنکھیں میچ کر بھی اگر کان سے بھی سن رہی ہو نا تو آپ کہہ سکتی ہیں مضاف مضاف الیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو عربی آتی ہوگی چوتھے کمرے میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہ دور سے بتا دے گا کہ قرآن غلط پڑھا گیا ہے. حافظ نہیں بتا سکتا، حالانکہ اس نے بہت وقت یاد کرنے میں لگایا ہوتا ہے. عالم کو قرآن یاد نہیں ہے لیکن وہ بتا دے گا دور سے کہ غلطی ہو گئی، اعراب غلط پڑھا، اس لیے مضاف مضاف الیہ غلط کر دیا. تو یہ اس طرح اس کا ترجمہ کریں گے. یہ فجر کا اعلان ہے، فجر کی اذان ہے، فجر کے لیے بلاوا ہے. یا نارمل کر لیتے ہیں، یہ فجر کی اذان ہے. اور اس کو ہم ایک جملہ فارم میں اگر دیکھیں تو یہ نومینل سینٹنس بنتا ہے. نومینل سینٹنس which begins with the name, with the naming word. سسٹر صالحہ ترمیزی. جی تھوڑا تھوڑا کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا الحمدللہ. جی جی نہ جڑتے جی، رہیے. ہماری وہ بھی دیکھیے جو ہمارا رسٹ ہوتا ہے ہماری انگلش گرامر پر بھی، وہ رسٹ بھی جاتا رہے گا. زنگ لگا ہوا ہے ہماری ہر زبان پر، ہر علم پر، وہ بھی جھڑتا رہے گا. انگلش بھی امپروو ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ. انشاءاللہ. باجی ایک بات پوچھیں؟ ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی، ایک تو آپ نے بتایا کہ الف لام نہیں ہوگا اور ڈبل حرکت نہیں ہوگی. مطلب ہم آف کے جو پہچان ہوگی انگلش میں، جیسے آف کی پریپوزیشن ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں اس میں یہ پہچان ہوگی کہ لفظ کے آخر میں زیر ہوگا. جیسے حاضہ اذان فجر، تو ہم اس سے سمجھ لیں گے کہ زیر ہے تو یہ وہ دو شرطیں، مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ کی دو شرطیں ہیں. پہلا مضاف ہو، اور مضاف ہونے کے لیے اس میں دو شرطیں ہیں، شروع میں الف لام نہ ہو، آخر پہ ڈبل حرکت نہ ہو. دوسرا مضاف جی الیہ ہوگا، دوسری شرط ہے مضاف الیہ، اس پر یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر. ٹھیک ہے؟ صرف جی آخری لفظ جی کو جی دیکھ کر سمجھ نہیں. گئی. دو لفظ ہوتے ہیں مضاف مضاف الیہ کے تو دونوں ہی لفظوں کو دیکھنا پڑے گا اور ان کی شرطوں کو دیکھنا پڑے گا. پہلا لفظ مضاف کہلاتا ہے. مضاف میں دو شرطیں ہیں، شروع میں الف لام نہ ہو اور آخر میں تنوین نہ ہو، ڈبل حرکت نہ ہو. مضاف الیہ کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کے نیچے زیر آئے. تو یہ پوزیسو فریز جی ہو. جزاک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی جی جزاک اللہ. اسی کی انگلش بنائیے گا ذرا کوئی. فجر کی اذان انگلش بنائیے ذرا کوئی، اگر بنا سکیں تو. تھوڑا آکورڈ تھا اذان فجر. انگلش. اذان آف فجر. اذان آف فجر. مارننگ السلام پریئر. علیکم. جی سارے جواب ٹھیک ہیں. کبھی کبھی ہم پوزیسو فریز کو ڈسکرپشن میں بھی بول دیتے ہیں اور یہ عربی میں بھی ہوتا ہے. تو دونوں جواب ٹھیک ہیں، بہت گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں. الغرض دیکھیے ذرا کسی کا ویڈیو آن ہے کیا ادھر سے ہماری اسکرین. چلیے ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر ایک نئی بات بتا رہے ہیں. حاضہ کے ساتھ ہم یہ بھی جوڑ سکتے ہیں اذان الفجری، اذان الظہری، اذان العصر، اذان المغرب، اذان العشاء. اذان اور آذان یہ دو لفظ ہیں. آذان نہیں بولنا ہے، اذان بولنا ہے. آذان اگر آپ کہیں گے تو اذن مانے کان اور آذان مانے دو کان. یہ پلورل فارم ہے.
یا ڈوئل فارم ہے آزان. اور آپ لوگ جانتے ہیں الف نون اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہ 1 سے 2 بن جاتا ہے. جیسے مسلمن سے مسلمان، تکذبن سے تکذبان، جنتن سے جنتان، مطلب 2 جنتیں. آن، آنی، الف نون جوڑنے سے کوئی بھی سنگولر ورڈ ڈوئل بن جاتا ہے، پیئر فارم میں آ جاتا ہے. آزان مینس 2 کان، آزان ود لٹل elongation، آزان، آ کو کھینچ کر، اور بغیر کھینچے اذان تو آپ جانتے ہیں وہ اعلان کے معنی میں آتے ہیں. سب کے اگر کسی کو سوال ہے، کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بہت محبت سے، بہت خلوص اور فکر کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں ابھی بتائیں، اور فوراً آپ لوگ بتائیں. کسی کو بھی اجازت ہے مائک کھول کر آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو 1 ہفتے بعد یا کبھی کال پر آپ کہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ہم اس دن آئے تھے، تو بہت دکھ. باجی یہی بات ریپیٹ کر دیجیے اذان والی جو بھی آپ نے کہی ہے کہ اذان ڈبل ہو جائے گی ایسے. دیکھیے جی، اذان میں اور کا فرق ہے. آزان کہتی ہیں تو 2 کان مراد ہوتے ہیں، اذان کہتی ہیں تو وہی اذان جو روزانہ مسجد میں 5 وقت لگتی ہے. اور کا فرق ہے. اذنن کا مطلب ہوتا ہے کان، ایئر مانے کان، EAR کان، EAR ایئر مانے کان. ایئرز ود ہیونگ S in the end. ایئرز 2 کان یا 1 سے زیادہ کان انگلش میں. عربی میں اذنن 1 کان کو کہتے ہیں اور آزان 1 سے زیادہ کان کو کہتے ہیں. عربی میں الف نون جس کے آخر میں آ جاتا ہے، الف نون سے مراد آنی. الف نون اور بھی طرح آ سکتا ہے لیکن اس کی ساؤنڈ آنی ہونی چاہیے. آزان، آزانی، تو پھر وہ ڈوئل ہوتا ہے، اس کے معنی 2 ہوتے ہیں. جیسے مسلمن 1 مسلمان، مسلمان 2 مسلمان، اور جنتن 1 جنت، جنتان 2 جنتیں. جی جزاک اللہ. 2 بنانے کے لیے آنی لگاتے ہیں. آنی سے مراد الف نون ہے. الف نون کی آواز آنی ہونی چاہیے، صرف الف نون سے کافی نہیں ہے. اب اسی سبق کے اندر اگلا جملہ تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، یا اللہ سب سے بڑے ہیں یا بڑا ہے. یہ بھی نومینل سینٹینس ہے، یہ پورا ایک سینٹینس ہے. یہ کیوں کمپیریٹیولی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے؟ پہلے والے میں 3 لفظ تھے، وہ بھی جملہ تھا. کیا تھا؟ ہاذا اذان فجری، اذان الفجری، 3 لفظ تھے. اس میں 2 ہی لفظ ہیں، پھر بھی یہ سینٹینس ہے. کیوں؟ لفظ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، یعنی مبتدا وہ حصہ ہے، وہ نام ہے جس سے جملہ شروع ہو، اور وہ عام طور پر ایک نام ہی ہوتا ہے. پھر اس کا اگلا حصہ ہے اکبر، سب سے بڑے ہیں، یہ خبر ہے. خبر کیوں ہے؟ جو بھی خبر یا جو بھی معلومات کسی نام کے متعلق دی جائے وہ جملے میں خبر بنتا ہے، جسے انگلش میں ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اور اردو میں بھی خبر کہتے ہیں اس کو، ہندی میں اسے وشے کہتے ہیں، ادیش کہتے ہیں، ادیش کہتے ہیں ہندی میں. استغفر اللہ. اگر کچھ اوپر نیچے ہو اور کوئی ہندی کے ماہر ہوں تو ہمیں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. سبقت لسانی ہو سکتی ہے، کچھ بات کبھی بھی غلط ہمارے منہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم اللہ سے بھی معافی کے طلبگار ہیں اور آپ لوگ اس سے معذرت خواہ ہیں. کیونکہ ہم کبھی بعد میں ویڈیو سنتے تو ہمیں لگتا ہے ارے یہ کیا بول گئے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اگلا ہے این الاولاد. اسی کے اندر ایک اگلا جملہ تھا بچے کہاں ہیں. ابا پوچھ رہے تھے این الاولاد، بچے کہاں ہیں. اذان ہو گئی. تو اینا جو ہے یہ حروف استفہام ہے، ادات الاستفہام ہے، یعنی کوشچن ورڈ ہے، سوالیہ لفظ ہے. سوالیہ لفظ عربی میں یا انگلش میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو ایک اصل میں سوالیہ لفظ ہوتا ہے اور ایک اصل میں نہیں ہوتا، لیکن وہ معنی ان جیسے دیتا ہے. اب ہم اس کی طرف جائیں گے جو اصل میں سوالیہ لفظ ہیں، جیسے واٹ، وچ، ویئر، ہاؤ، ہوز، ہوم اینڈ سو آن، جس کو عام طور پر اوپن اینڈڈ کوشچن یا WH فیملی بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر اینا ہے، اینا مانے کہاں.
یہ جگہ کے کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جملے کے شروع میں ہی لکھا جاتا ہے. جتنے بھی کوشچن ورڈ ہوتے ہیں انگلش میں بھی شروع میں ہی لکھے جاتے ہیں, اور کوشچن ورڈ جو ہوتے ہیں شاید اردو میں بھی شروع میں ہی لکھے جاتے ہیں, اسی طرح عربی میں بھی. این الاولاد, لڑکے کہاں ہیں, سوری بچے کہاں ہیں. بچوں سے مراد لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں, دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. عموماً عربی کا کیا, ہر زبان کا یہ خاصہ ہے کہ مذکر بول کر ہی مرد اور عورت مراد لے لیتے ہیں. اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ جو شریعت نے ایک قانون دیا ہے کہ باہر کے کام مردوں کو کرنے ہیں اور باہر عورتیں نہ نکلیں, بے وجہ نہ نکلیں تو پابندیوں کے ساتھ نکلیں, وہ چیز بھی صحیح ثابت ہوتی ہے. کیونکہ بھاشن میں آپ سنیں گی ہندی کے لوگ کیا کہتے ہیں, پیارے بھائیوں, زیادہ تر جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں اسی طرح ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے اسی کو دنیا بھی فالو کرتی ہے, چاہے مانے نہ, لیکن ماننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر لکھا ہے آئینہ. آئینہ کے بارے میں یاد کر لیں, آئینہ کا مطلب کہاں ہے, اور یہ سوالیہ لفظ ہے. اس کے جواب میں تھا سعادو فی الحمامی یتوضؤ. یہ ایک انوکھا جملہ ہے اور اس میں سبھی لوگ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے. سعدن, سعد ایک بچے کا نام ہے. فی الحمامی, واش روم میں ہے. یتوضؤ, وضو کر رہے ہیں. یتوضؤ, وہ وضو کر رہے ہیں, وہ وضو کر رہا ہے. بڑے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بڑا بچہ بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں طرح بول سکتے ہیں. وہ وضو کر رہے ہیں, وہ وضو کر رہا ہے. سعدن, یہ پہلا حصہ ہے اس لیے مبتدا ہوگا. اگر پہلا حصہ کسی کا نام ہو اس کو آپ ہمیشہ مبتدا کہیے. فی حرف جر ہے. حرف جر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں. حرف جر ایک ایسا حرف ہوتا ہے جس کو ہم جر اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیر دیتا ہے, بانٹتا ہے. جو زیر بانٹتا ہے اسے حرف جر یا حروف جار بھی کہہ سکتے ہیں. حرف جار بھی کہہ سکتے ہیں, حرف جر بھی کہہ سکتے ہیں. جر اور جار دونوں بول سکتے ہیں. فی حرف جر ہے اس لیے کیونکہ یہ زیر دیتا ہے کس کو, اپنے نیکسٹ آنے والے لفظ یا اسم کو. فی الحمامی, حمام, حمام کہتے ہیں, اردو میں بھی لوگ بولتے ہیں غسل خانے کو یا واش روم کو. سعد واش روم میں ہے. اب یہ حرف جر, جر جس کو زیر دے رہا ہوتا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے. نیچے لکھا ہوا بھی ہے اس میں مجرور. جو زیر لیتا ہے وہ مجرور ہے اور جو زیر دیتا ہے وہ جر ہے. فی حرف جر, حمامی, مجرور. ان کو بھی جب آپ کبھی عربی عبارت میں دیکھیں گے تو ترجمہ ہمیشہ حمام بعد والے لفظ کا پہلے کریں گے. واش روم, پھر فی کا ترجمہ کریں گے میں. واش روم میں ہے, غسل خانے میں ہے. سعد غسل خانے میں ہے. یتوضؤ, وہ وضو کر رہے ہیں. پورا جملہ ہے یہ, صرف جو بلیک سے لکھا ہوا ہے یتوضؤ, وہ وضو کر رہے ہیں. اگر آپ اردو میں یا انگلش میں بھی سمجھیں تو کیا بنتا ہے, he is taking ablution, اور you may say he is taking wudu. یہ پورا ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے اگر پچھلے حصے کو نہ بھی جوڑیں تو بھی. سعد فی الحمامی, یہ پورا جملہ ہو گیا. سعد حمام میں ہے. یتوضؤ, وہ وضو کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ دو جملے ہیں, لیکن عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ہمیں پورا جملہ بنا کر ایک پر ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے, ایک جملہ بنانا ہوتا ہے. کس طرح بنا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں. اچھا, انہوں نے جملہ نہیں بنایا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. سعد مبتدا ہے, فی حرف جر اور الحمام مجرور. اور انہوں نے کہا ہے جار مجرور یہ انگلش کے جینیٹو کیس جیسا ہے. جینیٹو کیس کی طرح پورا تو ہمیں نہیں لگ رہا, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینیٹو کیس جیسا ہے. مطلب جینیٹو کیس کا مطلب جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے انگلش میں, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا تو پلیز ہمیں ٹھیک کر دیجیے گا. جب کسی نام کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ آئی تھنک جینیٹو کیس کے گرامر میں آتا ہے. تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں اور سمجھ میں آئے گا. سعد فی الحمامی, سعد ٹوائلٹ میں ہے, واش روم میں ہے. سعد فی المطبخی, سعد کچن میں ہے. یہ ووکیبلری آپ یاد کر لیجئے پلیز. سعد کچن میں ہے.
मतबख कहते हैं किचन को। सादुन फी गुरफतिन नौमी, साद बेडरूम में है, गुरफतिन माने कमरा और नौम माने नींद, नींद के कमरे में है या बेडरूम में है, स्लीपिंग रूम में है, बेडरूम में है। सादुन फी गुरफतिल जुलूसी, साद लिविंग रूम में है या ड्राइंग रूम में है। आज पे हम लोग इसको ड्राइंग रूम कह देते थे, आजकल लिविंग रूम बोला जाता है। ये वोकैबलरी आप याद कर लीजिए, इसी के मुतालिक कभी टेस्ट लेना होगा तो इसी के मुतालिक ले लेंगे जी। आपा ये गुरफतिल जुलूसी है या गुरफतिल जुलूसी? गुरफतिल जुलूसी, गुरफतिल जुलूसी। अलिफ लाम पढ़ा जाएगा क्योंकि जीम हुरूफ जी कमरी है। गुरफतिल नौमी, गुरफतिल जुलूसी। गुरफती के नीचे जेर आ रहा है फी की वजह से, अभी हमने पढ़ा फी हरफ जर है, ये अपने नेक्स्ट को जेर देगा और उसके बाद भी फिर जेर है जुलूस। जी सवाल है किसी का कोई? ये एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ ये जो है मिनहाजुल अरबिया जो किताब है, इसके सबक नंबर जो 6 है ना, उसमें एक ये है, मैं तर्जुमा कर रही थी, खेल के मैदान में, ये इसमें क्योंकि ये जो है इसमें हरफ जर भी है, ये मैदान जो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्योंकि जो मुजाफ इलैह करके कर रही हूँ तो मैदानु लाइबिन होना चाहिए, मैदानु लाइबिन, उसके लिए लेकिन पर्टिकुलर, फिर हम मैं समझ अगर गए आपका सवाल, उसके लिए एक पर्टिकुलर जी वर्ड मौजूद है। जैसे खेल का मैदान के लिए हम प्ले ग्राउंड कह देते हैं, द अच्छा फील्ड ऑफ प्ले ग्राउंड, इस तरह नहीं कहते हैं। जी तो जी उसके जी लिए जी मलअब है एक लफ्ज, मलअब, फिल मलअबी, प्ले अच्छा ग्राउंड के लिए एक जज़ाकल्लाह। जी 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 मैं इससे बहुत मेरा दिमाग लगाया लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिल मैदानिल लईबी जी भी आप लिख सकती थी, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है। अगर अच्छा अ, जी खेल के मैदान में है, एक मैदान है खेल का, वो इंसान पर डिपेंड करता है, लेकिन जी ज्यादा फसी तरीका यही है कि आप पर्टिकुलर वो सर्टेन वर्ड यूज करेंगे तो वो फसी तरीका जी है। जी जी माशाल्लाह आपने जी बहुत ही गौर व हम्म, खौस के साथ वो पढ़ा, उससे आपकी आपकी समझदारी समझ में आती है माशाल्लाह। असल में शुरू की क्लासेस मेरी मिस हुई हुई हैं क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो इसलिए मैं अपने आप ये कर रही हूँ, जहाँ तक समझ में जैसे आ रहा है कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जी अच्छी बात है। आपको कहीं भी दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप हमसे पूछ सकती हैं। जी अभी थोड़ी हमारी तरफ अजान हो रही है, अगर आप लोगों में से कोई, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, अजान की बहुत आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा चलिए, तो ऐसा करते हैं, वक्त क्या है, वक्त तो हो चुका है हमारा। आप लोग बताइए फिर, अब जो बाकी है इंशाल्लाह थोड़ा समझ कर पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको पूरा कर लेंगे अगली बार में, अगली क्लास के लिए रहने देते हैं इसको, यहीं यहीं पर इक्तिफा कर लेते हैं, सबक का वक्त भी हो गया है। बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। क्या ख्याल है, इजाजत है आप लोग की? जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। आमीन। ठीक है, हम फिर मीटिंग ऑफ कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वबरकातुहू।